سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اس سورۃ المائدہ کے 9ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر ایک اور انداز سے اسی حکم کو دہرایا ہے جو گزشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کافروں کو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ فرق یہ ہے کہ یہاں ایک اور وجہ اس کی بیان کی گئی، اور یہاں پر یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ ہے اور دوسرے کافروں کا بھی تذکرہ ہے، اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے۔ یہ تمہارے دین کا، دینی شعائر کا، دینی علامات کا یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو دوست نہ بناؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ۔ اس کا مفعول اسی آیت کے آخر میں جملہ ہے اولیاء، دوست مت بناؤ۔ کن کو دوست نہ بناؤ؟ فرمایا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ ہزو کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، استہزاء کرنے کو، جس طرح کے لوگ کبھی دین اسلام کی چیزوں کا کارٹون بناتے ہیں، کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی ویسے لطیفے بناتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ دین کو، دینی شعائر کو، دینی علامات کو کھیل، تماشا، کھلونا اور مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ چاہے وہ لوگ ہوں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، والکفار، یا عام کافر ہوں۔ دو قسم کے کافر تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی۔ ایک تو کافر تھے جو مشرک تھے اور انکار کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنا کوئی آسمانی دین اور مذہب نہیں تھا۔ اور ایک کفار وہ تھے کہ جو انکار بھی کرتے تھے، کافر بھی تھے، اور خود بھی کسی آسمانی دین کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، جیسے یہودی اور عیسائی۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ
عام کافروں سے بھی زیادہ خطرناک کافر ثابت ہوئے ہیں تاریخ اسلامی میں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی تاریخ میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کافر مسلمان ہوئے، لیکن یہودی بہت کم مسلمان ہوئے۔ عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد اسلام لائی ہے، لیکن یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے جو مسلمان ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے اندر ایک تکبر ہے، ایک ظلم ہے کہ ہم صحیح دین پر ہیں، اس لیے وہ ان کو صحیح دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ خیر، جو بھی کافر ہوں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں، جو دین کو کھلونا بناتے ہوں، جو دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہوں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو، چاہے وہ اہل کتاب کے کافر ہوں چاہے عام کافر ہوں، ان کو دوست مت بناؤ۔ مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی الفت، ان کا دلی تعلق، دلی ہمدردیاں صرف کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، ہندو، سکھ کو، بالخصوص جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ یقین ہے، تو پھر اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کسی بھی کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ خاص طور پہ فرمایا جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو نماز کے لیے، تو فرمایا اتخذوها ہزوا ولعبا، یہ کافر اس اذان کو کھیل اور مذاق بناتے۔ اذان میرے عزیز دوستو دین کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، علامات دین میں سے ایک علامت ہے، حکم کے لحاظ سے سنت مؤکدہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اگر کسی علاقے کے لوگ اذان کو بالکل ترک کر دے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے ایسے علاقے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے اور ان کو زبردستی اس پر لائے کہ وہ اذان دے۔ یعنی سنت موقدہ ہو کر اس کی تاکید اتنی ہے، اذان کی آواز کا بلند ہونا یہ اسلام کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس زمانے میں بھی آج بھی بہت سارے کافروں کو اذان کی آواز سے بڑی چڑ تھی۔ اذان کی آواز میں ہی پورے اسلام کی دعوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ توحید کا اعلان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا اعلان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے جب اذان میں یہ کلمات کہے جاتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی تھا جو یہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو ہلاک کر دے، اللہ جھوٹے کو جلا دے، یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے، اذان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، احرق اللہ الکاذب، جھوٹے کو اللہ جلا دے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے گویا اس کی دعا
سن لی قبول کر لی، وہ اس کا پورا گھرانہ خود ہی جل کے مر گیا۔ ایک رات ان کی کوئی باندی یا ملازم وہ کہیں کسی گھر سے آگ مانگ کر لائے، اس کی کوئی چنگاری کسی گھر کے کونے میں پڑے ہوئے کسی پرانی چیزوں پہ گر گئی، جن کو پتہ نہیں چلا۔ رات سوئے ہیں تو وہ چنگاری سلگتی سلگتی آگ کا الاؤ بن گئی اور پورا گھرانہ ہی جل کے مر گیا۔ اذان کا مذاق اڑانے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح دین کا کوئی شعار ہے، حج ہے شعائر اللہ میں سے ہے، علماء ہیں شعائر اللہ میں سے ہیں، داڑھی پگڑی ہے دین کی علامات میں سے ہے۔ کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ شدید ترین گناہ، فسق اور فجور اور بعض اوقات کفر تک چلا جاتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، مسلمان وہ انبیاء علیہ السلام کی خاکے بنے ہوئے دیکھتا ہے، کارٹون بنے ہوئے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے۔ ایسی فلمیں بنائی جاتی جس میں انبیاء علیہ السلام کا کردار ادا کیا جاتا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے جی اس سے تو ہمیں واقعہ سمجھ آ رہا ہے، حالانکہ یہ دین کا مذاق ہے۔ کسی شخص کو آپ اللہ کے نبی کا درجہ دیں، کسی شخص کو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے برابر قریب بھی اس کو قرار دیں، انتہائی گھنونی حرکت ہے، انتہائی گھنونا فعل ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس کو کس طرح ایسے آسان اور ہلکا لے لیتے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ملک کا ایک صدر رہنے والا انسان، وہ ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں کہتا ہے اس کو جو اللہ نے مقبولیت دی ہے وہ اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دی، بعض نبیوں کو بھی وہ مقبولیت نہیں دی جو اب اس کو ملی ہوئی ہے۔ یعنی اتنی ہلکی چیز لے لیتے ہم کہ یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے، حالانکہ دین کی باتیں، دین کے شعار، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے متعلق انسان کو زبان بھی اس کی کنٹرول میں رہنی چاہیے کہ کوئی جملہ مجھ سے نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میرے لیے تباہی کا سبب بن جائے۔ لوگ نکاح کے لطیفے بنا دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے رمضان کے لطیفے بنا دیتے ہیں، روزوں کے لطیفے بنا رہے ہیں، پگڑی کے داڑھی کے لطیفے بنا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ دین کی جتنی علامات، شعار، جتنے دین کی سمبل ہیں، ان میں سے کسی کو مذاق بنانا، کھلواڑ کرنا، تماشا بنانا، یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہرگز دوست نہیں بنانا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے جو لا یعقل اور بے وقوف لوگ ہیں۔ اب بظاہر تو وہ بڑے سیانے لگ رہے ہیں، بظاہر بڑے عقل مند ہیں، بظاہر بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کی نگاہوں میں بے وقوف اور احمق ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ دنیاوی اعتبار سے بڑا سیانہ ہو، لیکن دینی اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں احمق اور بے وقوف ہو۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو یوں فرمایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیاوی زندگی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں یہ بالکل بدھو غافل ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ تو آج لوگ دین والوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ بدھو ہیں، ان کو جناب پتہ ہی کوئی نہیں، یہ خریداری نہیں کر سکتے، ان کو جناب دنیا میں رہنے کا پتہ نہیں۔ چلو دین والے تو دین کے معاملے میں تو سمجھدار ہیں، دنیا کے معاملے میں بدھو ہیں، تو جو دنیا والے ہیں جو دین کے معاملے میں بدھو ہیں ان کا کیا بنے؟ وہ کہتے ہیں نا 4-5 جوان وہ دریا پہ گئے سیر کرنے کے لیے اور کشتی میں بیٹھ کے ملاح کا مذاق اڑانے لگے۔ کشتی چلانے والے ملاح کا، بابا جی کوئی پڑھے ابھی ہے،
ریاضی کے سوال سامنے رکھ کے پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بیچارہ ان پڑھ ملا، اس کو کیا پتہ؟ تو کہنے لگے بابا جی تسی اپنی ادھی زندگی ضائع کر دیتی، اپنی ادھی زندگی گاڑ دیتی، کی پہلا پڑھے ہی کچھ نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بیچارہ چپ کر گیا۔ آگے گئے تو کشتی کسی بھمر میں پھنس گئی۔ اب کشتی ڈولنے لگی، اچکولے کھانے لگی۔ بابا جی پوچھنے لگے ہاں بھائی پترو تیرنا بھی آندا کہ نہیں، تیرنا بھی آندا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی تیرنا تو نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو اپنی آدھی گاڑی تھی، تم نے ساری گاڑ لی۔ اب وہ بابا جی تو تیر کے باہر نکل گئے، وہ نوجوان وہیں ڈوب گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیاوی اعتبار سے انسان جتنا مرضی سیانا ہو، جب دین کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں تو اس نے گویا اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ لا یعقل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی علوم ضرور حاصل کرنے چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کی چیزوں کو اپنے لیے اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں، ان کو مذاق نہ بنائیں، ان کو کھلواڑ اور کھلونا نہ بنائیں، ان پہ لطیفے نہ کسیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو خود بھی ایسے کام نہیں کرنے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بھی نہیں لگانی۔ ہم فیصل آباد والے خاص طور پہ جگت بازی میں بڑے مشہور ہیں، اور ہم جگت بازی میں بعض اوقات دین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم